ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من النطاق، ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے میں بات آئی تھی کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر مرد اور عورت کا ایک جوڑا بنایا ہے، اور اس جوڑے کا وجود ایک اچھے انداز کے ساتھ اور ایک بہتر قانون کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ جوڑا تا حیات زندگی تک قائم رہے، کہ اس کے اندر کسی طرح کا بھی بگاڑ نہ ہو، بگاڑ شرعاً بھی ناپسند ہے اور عقلاً بھی ناپسند ہے. اور اللہ پاک نے جگہ جگہ یوں فرمایا ہے کہ اللہ بگاڑ اور فساد اور فتنہ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. یہ جوڑا سلامت رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار حقوق بتائے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے کہ میاں بی بی آپس میں کس طریقے سے رہیں.
جب ہر ایک دوسرے کے حق پہچان کر حق اور حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو فرمایا کسی طرح کا بھی بگاڑ نہ ہوگا۔ لیکن کسی وجہ سے بگاڑ ہو جائے اور آپس میں رنجش ہو جائے تو اس کے اصلاح کی اور آپس میں صلح ہو جائے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ شوہر کو بھی سمجھایا جائے اور بیوی کو بھی سمجھایا جائے، اور یہ سمجھانے کی ذمہ داری مسلمانوں پر پڑتی ہے۔ قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ کہ آپس میں صلح صفائی کرا دے تاکہ کہ جو معاہدہ ان دونوں کے درمیان ہوا اور ان دونوں میاں بیوی جو جس نکاح کے ذریعے سے ان کو بنایا گیا کہ وہ اس نکاح پر قائم رہ سکے، تو اس کے لیے صلح ہے اور اس کے لیے صفائی ستھرائی ہے اور اس کے لیے آپس کی رنجشوں کو دور کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھا کر آپس میں جدائی یہ بہت بعد کی بات ہے کہ اللہ کو یہ امر سب سے ناپسند ہے کہ نکاح کو ختم کر دینا اور میاں بیوی کے اندر جدائی ہو جانا، شوہر کا بیوی کو طلاق دے دینا یا اس کو زبردستی طلاق دلوا دینا یا طلاق کے اندر، طلاق دینے کے اندر اس کی مدد کرنا اور اس کی حمایت کرنا، یہ امر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے میاں بیوی کو ایک ساتھ تا حیات رہنے کے لیے بڑی ترغیبیں دی، بڑی حکمتیں بتائی کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ کیا جائے، اگر اس طریقے سے بھی معاملہ نہ سدھرے تو اس طریقے سے معاملے کو سدھارے، مختلف باتیں اور مختلف ترکیبیں اور مختلف طریقے بتائے گئے تاکہ ان کی گاڑی صحیح طریقے سے چل پائے۔ اب تھوڑی موڑی بات پر طلاق کا وقوع ہو جائے اور تھوڑی سی بات پر اور آپس کی تھوڑی سی رنجش پر طلاق دے دی جائے تو بتاؤ اللہ اس عمل کو کیسے پسند کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ حلال چیز جتنی بھی ہے، ابغض الحلال الی اللہ من الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسند چیز، سب سے ناپسند چیز وہ شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے۔ یہ اللہ کو سب سے ناپسند چیز، یعنی ضرورت پڑنے پر جب دونوں کا نباہ نہ ہو سکے اور ان کی دونوں کی گاڑی نہ چل پائے تو اس وقت طلاق دینا جائز اور طلاق دینا حلال، لیکن پھر بھی امر یہ اللہ کو ناپسند،
ابغض الحلال الى اللہ من الطلاق. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس، کہ وہ عورت جو بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی جائے گی. بغیر وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے عورت کی طرف سے پہل ہو جائے اور عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لے تو فرمایا کہ اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ عمل اللہ کو کتنا بڑا ناپسند. کیوں ناپسند ہے؟ اس لیے ناپسند ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا بگاڑ چھپا ہوا ہے. دو خاندانوں میں، دو گھروں کے اندر اور دو خاندانوں میں ہمیشہ کی دشمنیاں بن جاتی ہے. دو خاندانوں میں آپس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، شر و فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اولادیں برباد ہو جاتی ہے، بچے ناقدرے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ آدمی اپنی زبان پر طلاق کا لفظ لے کر نہ آئے، کہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آدمی زبان سے طلاق کا لفظ نکال دے اور پھر یہ کہے کہ میں نے تو ہنسی میں کہا اور میں نے تو مذاق میں کہا، میں نے تو ناراضگی میں کہا، میں نے تو غصے میں کہا، کہ اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے کہ مذاق میں کہے، ہنسی میں کہے کہ طلاق پڑ جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. تو اس لیے آدمی کو بہت ہوش و حواس رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات پر طلاق کا لفظ بول دے. کھانے میں نمک تیز ہو گیا طلاق، کپڑے دھلے ہوئے نہیں ملے طلاق، آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی، آپ باہر سفر سے کہیں سے آئے تو یہ ہے طلاق. کہ نہیں، اس طریقے سے معاشرہ برباد ہو جائے گا، اس طریقے سے خاندان برباد ہو جائیں گے. اس لیے بہت احتیاط برتا گیا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، زمین پر اللہ نے سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ جو بات جو کام پسند ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پسند نہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی غلام کو آزاد کر دے، کوئی غلام کو آزاد کر دے. یہ عمل اللہ کو سب سے بڑا پسند. ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من الاتاق،
کہ کوئی غلام کو آزاد کر دے، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ اور آگے فرمایا وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، اور زمین پر جو اللہ نے پیدا کیا ہے، مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر سب سے زیادہ ناپسند کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند کوئی عمل ہے تو وہ طلاق ہے۔ ابغض الیہ من الطلاق، زمین پر سب سے خبیث عمل، زمین پر سب سے ناراضگی والا عمل اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل وہ ہے طلاق، کہ شوہر اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دے دے۔ لیکن معاملہ ایسا ہو گیا کہ دونوں کے اندر نباہ مشکل ہے، شوہر کو بھی سمجھا دیا گیا، بیوی کو بھی سمجھا دیا گیا، صلح کرائی گئی، لیکن بات بیٹھنے والی نہیں ہے، اور میاں بیوی کو بھی یہ خطرہ ہے کہ ہمارا اس طریقے سے رہنے پر کوئی فائدہ نہیں، نقصان کے علاوہ، اور دو خاندانوں کو اور رشتہ داروں کو بھی یہ ہو کہ اگر ان دونوں کو ایک ساتھ زبردستی رکھیں گے تو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بہت کچھ کرنے کے بعد طلاق کا حکم آتا ہے کہ اب طلاق دی جائے گی، تو اس کا بھی طریقہ بتلایا گیا اور اس کا بھی ڈھنگ بتلایا گیا قرآن میں۔ الطلاق مرتان، دیکھو بہت دھیان سے بات سنو، شریعت کے اندر طلاق کی 3 قسمیں ہیں، قرآن و حدیث کے اندر طلاق کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ ایک طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہے، ایک طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے، اور ایک طلاق طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ سب سے خطرے والی طلاق طلاق مغلظہ ہے۔ 3 طلاق صاف الفاظ کے ساتھ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے، یا تو ایک ساتھ یہ کہہ دے میں نے 3 طلاق دی، یا کہہ دے میں نے تجھے طلاق 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 3 مرتبہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تو یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، اس پر طلاق مغلظہ پڑ گئی، اور اب اس کے ساتھ یہ نہیں رہ سکتی کہ اب اس دوبارہ اگر رہنا چاہے گی تو اس کا دوسرا طریقہ وہ ہے حلالہ، کہ یہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اس کا نکاح دوسرے سے کیا جائے گا، پھر اگر وہ طلاق دے دے یا وہ مر جائے، اس کے طلاق دے دے یا مر جانے کے بعد پھر وہ اپنی عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد پھر دوبارہ نکاح میں اس سے آ سکتی ہے۔ یہ طلاق مغلظہ۔ اور اس کے علاوہ طلاق رجعی اور طلاق بائنہ۔ طلاق رجعی الطلاق مرتان، ایک طلاق یا 2 طلاق دی گئی تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ اس کے اندر رجعت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ مثلا میاں بیوی رضامندی سے رہنا چاہے، بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں۔ کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، تو اگر یہ دونوں رضامندی سے رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں بغیر نکاح کے بھی، بغیر نکاح کے بھی۔ کیوں کہ یہ طلاق رجعی، اسی کو اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق کے اندر گنجائش اگر ہے واپس میاں بیوی کے بننے کی تو 2 طلاق کے اندر فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر روکنا چاہو
آپس میں رضامندی سے اور بھلے طریقے سے رہنا چاہو تو رہ لو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اور اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کو بھلے طریقے سے چھوڑ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے ایک طلاق دے دی جائے اور اس کے بعد وہ عدت گزار لے، عدت گزارنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور پھر وہ اگر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا۔ اسی طریقے سے طلاق رجعی دی، ایک طلاق دی یا دو طلاق دی، اس کے بعد میں عدت اس کی اگر گزر گئی، عدت کے اندر اندر حق ہوتا ہے، عدت کے اندر اندر عدت کی مدت 3 حیض ہے کہ 3 حیض کے گزرنے سے پہلے اگر وہ بغیر نکاح کے رجعت کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن ایک طلاق دی یا 2 اور اس کی عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور اب اگر وہ دوبارہ نکاح میں آنا چاہے تو اس کا نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح اگر کر دیا جائے تو وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ طلاق رجعی، ایک طلاق 2 طلاق کے اندر اندر یہ گنجائش ہے، اور ایک طلاق بائنہ ہے، اشارے سے کہہ دیا، جس کے اندر طلاق کا لفظ نہیں بولا، ایسا لفظ بولا جو دونوں معنی رکھتا ہو، اور جس کے اندر نیت اگر طلاق کی ہے تو وہ طلاق بائنہ پڑتی ہے۔ جیسے مثلا شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تو میرے سے الگ ہو جا، تو مجھ سے دور ہو جا، تو اپنی ماں کے چلی جا، تو اپنے میکے میں چلی جا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، یہ الفاظ ہے۔ اگر اس کے اندر طلاق کی اگر نیت کرے گا تو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ عدت کے اندر اندر یا عدت کے بعد بھی دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح کر کے یہ دونوں میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ تیسری قسم طلاق مغلظہ، ایک طلاق دی رجعت کا حق تھا، 2 طلاق دی رجعت کا حق تھا، لیکن تیسری بھی طلاق دے دی تو فرمایا کہ یہ طلاق مغلظہ ہو گئی۔ اب یہ جو اس کی نکاح سے نکل گئی، اب حلالہ کے بغیر ان دونوں کے اندر واپس نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی بن کر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے طلاق نامہ لکھا گیا، طلاق لکھے دی یا لکھے ہوئے طلاق نامے پر دستخط کر دیے، طلاق نامے کو پڑھ کر یا سن کر اور سمجھ کر، تو جس طلاق نامے کے اندر جتنی طلاق لکھی گئی تھی تو اتنی ہی طلاق اس پر پڑ جائے گی۔ ایک طلاق ہے اور یہ لکھا ہے کہ فلاں بنت فلاں کو طلاق دی، اگر ایک ہی بار لکھا ہے تو ایک ہی طلاق، 2 لکھی ہے تو 2 طلاق، اور 3 لکھی گئی ہے 3 طلاق۔ تو اپنی زبان سے کہے، یہ جو ہے لکھ کر دے کہ بھی تب بھی جو ہے طلاق پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، آدمی ارادہ کر کے کرے تب بھی ارادہ، اور آدمی ہنسی میں کہے تب بھی وہ ہنسی بھی ارادہ ہو جاتا ہے۔ ایک اس میں طلاق ہے کہ آدمی ارادے سے دے رہا ہے تو ارادہ ہی طلاق پڑنی ہے، لیکن ہنسی میں دے، مذاق میں دے، خوشی میں دے رہا ہے، خوشی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ہنسی میں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق پڑ جائے گی، اور جتنی طلاق دی ہنسی میں اتنی طلاق پڑے گی۔ تو اس لیے فرمایا یہ لفظ بڑا خطرے کا لفظ ہے اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے ناراضگی ہو، غصہ ہو، غصے کے وقت میں عام طور پر اس لفظ کو نہ لایا جائے،
پتہ نہیں تم غصے کے اندر ہو کر طلاق دے بیٹھو اور پھر جو ہے شرمندگی محسوس۔ تو طلاق دینے کی پھر 3 قسمیں شریعت کے اندر ہے، طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی، کہ اگر ضرورت پڑنے پر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ ایک طلاق دے، اس لیے کہا گیا بعد میں طلاق دینے کے بعد یہ متنبہ ہو اور اس کو کسی بات کا احساس ہو کہ ہائے میں نے غلطی کر دی، تو ایک طلاق دی ہے تو تاکہ وہ دوبارہ رجعت کر سکے، اس لیے کہا کہ یہ اچھا طریقہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، ایک ساتھ 3 طلاق دے دینا کہ یہ طلاق بدعی ہے اور طلاق پڑ جائے گی، لیکن آدمی گناہگار ہوگا، آدمی کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ کیوں کہ اب سب راستہ ہی بند ہو گئے ہیں، اب کیا کرے؟ نہ رجعت کر سکتا ہے اور نہ بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں ہمیں تو ایسا کام کرنا ہی نہیں، لیکن شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ بہت بعد میں دیا ہے، وہ بہت بعد میں دیا ہے کہ پہلے ان کے درمیان اصلاح اور صلح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پہلے دیکھو بات بیٹھے تو کہ سمجھدار لوگ، سمجھانے والے لوگ اس معاملے کو سلجھائے اور آپس میں صلح کرائے، اور یہی اچھی بات ہے کہ دونوں میاں بیوی بن کر رہے اور صلح کے ساتھ رہے، کہ ایک زمانہ بیتا ہے اور ایک زمانہ گزرا ہے کہ میاں بیوی بن کر رہے ہیں، اب جو ہے تھوڑی سی رنجش پر ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، کہ عمل اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے بزرگوں کہ اس طریقے کے کام نہ ہو، کہ جب اس طریقے سے کام ہوں گے تو پھر قوم کے اندر، برادریوں کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوگا، فتنے پیدا ہوں گے اور فساد پیدا ہوگا۔ طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد طلاق رجعی دی، یعنی ایک دی یا 2 طلاق دی یا طلاق بائنہ دی، عدت گزر گئی، طلاق رجعی کے اندر عدت گزر گئی، تو عدت گزرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو شوہر نے پہلے طلاق دے دی، بعد میں جو ہے شوہر کو بھی سمجھ میں آ گیا اور بیوی بھی راضی ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے دوبارہ رہ سکتے ہیں اور ہم اچھی طریقے سے رہیں گے، شوہر نے پیغام بھیج دیا، تو اللہ پاک نے خاندانوں کو سمجھایا کہ ان کے آپس میں نکاح دوبارہ کرا دو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ جب ان کی عدت گزر جائے تو آپس میں ان کے اندر روڑا، یعنی رکاوٹ نہ بنو، کہ ایک حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنی بہن کا ایک شخص سے نکاح کرایا تو انہوں نے بھی طلاق دے دی تھی، طلاق رجعی، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو وہ ان کی بہن بھی راضی ہو گئی اور یہ بھی راضی ہو گئے۔ جب بھائی کو پتا چلا معقل بن یسار کو، وہ ناراض ہوئے، اپنے بہنوں کو ڈانٹا ڈپٹا کہ پہلے تو نے میری بہن کو طلاق دے دی اور اب تم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو، میں نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ تم کیوں رکاوٹ بنے ہوئے ہو، جب یہ دونوں آپس میں راضی ہیں تو تم ان کا آپس میں نکاح کرا دو، ذالک ازکی لکم وطہر، یہ پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اللہ یعلم انتم لا تعلمون، کیا مصلحت ہے، اس مصلحت کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ بات ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپس میں ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ یہ صلح صفائی کی اور یہ پاکیزگی کی زیادہ نزدیک ہے، ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر نہ ہوا تو گناہ میں ملوث ہوں گے، گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا
اگر نکاح نہ کیا ان کا اور وہ گناہ میں ملوث ہو گئے، مبتلا ہو گئے، ان کا وبال ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے نکاح نہیں ہونے دیا، جو بیچ کے اندر جو ہے جنہوں نے ٹانگ اڑائی، جو روڑا ریکارڈ بنے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پچھلی بات کو درگزر کر دیا کرو، از سرے سے دوبارہ سے اس معاملے کو طے کر دیا کرو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ حکمت کو جاننے والا ہے، اللہ ہر حال کو جاننے والا ہے، آدمی کی ہر نیت کو جاننے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی لڑکے نے جو ہے طلاق دی اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور بیوی نے طلاق سن لی، اور بیوی طلاق کا اقرار کر رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور شوہر انکار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو فرمایا کہ بیوی اگر اقرار کر رہی ہے تو بیوی کے اعتبار سے طلاق پڑ چکی ہے، اب بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، اور اگر شوہر یہاں منکر ہے تو اس مسئلے کو بھی سلجھایا جائے گا، اس کے بارے میں پنچایت بٹھائی جائے گی، اور اس کے اندر جو ہے ان کی آپس کی بات سن کر صلح صفائی کرائی جائے گی۔ ایک طلاق دی ہے، دو طلاق دی ہے، اگر عدت کے اندر ہے تو اگر لڑکی مان جائے، بیوی مان جائے، صلح ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ان کی صلح کرا دو۔ عدت گزر گئی ہے تو ان کا نکاح آپس میں دوبارہ کرا دو، اور اگر 3 طلاق دے چکا ہے تو پھر الگ ہی کرنا ہی پڑے گا، اس لیے اب دوبارہ شوہر سے طلاق کا اقرار کرا کر اور اس کو جو ہے الگ کر دو، تاکہ اپنی عدت گزار کر دوبارہ نکاح کر سکے۔ تو اس لیے یہ سارے احکام اللہ نے بتائے ہیں، یہ شریعت کے قانون ہیں، شریعت کے قانون کے بغیر بتاؤ کس طریقے سے تم آپس میں صلح کر سکتے ہو، کس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو۔ اگر امت کو یہ باتیں نہ بتائی جائے گی اور اس طرح کے مسائل نہ بتائے جائیں گے تو بتاؤ پھر کس طریقے سے لوگ جو ہے اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے قائم رکھ سکیں گے اور اللہ کے قانون کو قائم رکھ سکیں گے۔ لوگوں کے سامنے شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، تو بتاؤ کس طریقے سے اللہ کے ضابطوں کی پابندی ہوگی، کس طریقے سے اللہ کے قانون اور ضابطوں کی رعایت کی جائے گی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جب بھی کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو اس کی صلح صفائی کی کوشش کی جائے، صلح صفائی کی کوشش کی جائے، تاکہ امت سے اور قوم سے اور برادری سے بگاڑ ختم ہو جائے اور آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک ہو کر رہو گے طاقت مضبوط رہے گی، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، پارٹیوں میں بٹ جاؤ گے، خاندانوں میں بٹ جاؤ گے تو پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اللہ کی مدد بھی اٹھ جاتی ہے اور پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اور ظالم قومیں اور ظالم بادشاہ ان لوگوں پر، ان قوموں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے اندر آپس میں بگاڑ ہوتا ہے، ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، ایک بن کر رہو، ایک بن کر رہو، ایک کے اندر طاقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دی ہے مرتے وقت، ایک بن کر رہنا، اور رسیاں منگائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جتنی اولاد تھی 12، تو رسیاں منگائی، رسیاں لے کر آؤ، ہر ایک ہاتھ میں دی اور کہا ان کو بڑھو۔ آپس میں انہوں نے بڑھی رسیوں کو، جو بڑھ لیا کہا ان کو توڑو، تو نہیں توڑ پائے، پھر کہا ان رسیوں کو کھولو، سب کے ہاتھ میں ایک دے دی کہ ان کو توڑو، تو ہر ایک نے ان کو توڑ دیا۔ کہا اگر مل کر رہو گے تو تمہاری طاقت مضبوط رہے گی، تمہیں کوئی جو ہے تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور الگ الگ تم بٹ گئے پھر تمہیں کوئی بھی مار سکتا ہے، کوئی بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں، یہ قرآن و حدیث میں اور اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اے لوگوں، تم ایک بن کر رہو، ایک
ایک رہو آپس کے بگاڑ کو، چاہے وہ خاندان میں آپس کا بگاڑ ہو، اولاد کا بگاڑ ہو، بھائی بہنوں کا بگاڑ ہو، بھائی بھائی کا بگاڑ ہو، کیسا بھی بگاڑ ہو، اس بگاڑ کو ختم کیا جائے اور آپس میں اس کے لیے صلح کی جائے۔ اللہ